بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سقراط کے بارے میں بتائیں گے کہ سقراط کون تھا، سقراط کا فلسفہ کیا تھا اور سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پیا تھا یا اس کو زہر کیوں دیا گیا تھا۔ تمام تر حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو سقراط کے شاگردوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ سقراط کے بارے میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اور سقراط کی زندگی کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سقراط دنیا فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور مابعد فلاسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا، جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی۔ تاہم اپنی علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سقراط کو زمانہ قدیم کا سب سے نامور فلاسفر مانا جاتا ہے۔ ایتھنز نے اس سے قبل کوئی ایسا اس جیسا انسان پیدا نہیں کیا۔ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جاتا رہے گا۔ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں کی تحریروں نے اسے زندہ و جاوید کر دیا، جن میں اقلیدس، افلاطون اور زینیفون نمایاں ہیں۔ اس کی گفتگو، اس کی سچائی اور اس کے دلائل کے بارے میں سوالات، اور زندگی اور موت کے بارے میں رویہ، اس کی عظمت، ان سب باتوں کو افلاطون دہراتا ہے۔ اگرچہ سقراط نے یہ سب باتیں ایک مخصوص حلقے میں کیں، لیکن ان کی گونج زمانے نے سنی اور محسوس کی۔ سقراط ایتھنز کے سنہری دور میں زندہ رہا، جب ایتھنز یونان کی طاقتور ریاست تھا۔ اس سے قبل اس ریاست میں فن اور تجارت سمیت دیگر شعبوں میں کوئی قابل قدر کام نہیں کیا تھا۔ سقراط کا والد نقاش اور والدہ دائیا تھی۔ سقراط نے والدہ کا پیشہ جلدیاتی طور پر اپنایا، یعنی وہ خود کو خیالات کا دائیا کہتا تھا۔ سقراط ایک بہترین مقرر تھا اور اس کی زندگی کا زیادہ حصہ گلیوں، بازاروں اور چراہوں میں تقاریر کرتے گزرا، اور یہ تقاریر ہی اس کی موت کا سبب بنی۔ وہ بڑے بڑے اجتماعات بناتا اور لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے، جس سے وہ خوش ہوتا۔ اس کے بارے اس کے شاگردوں کا کہنا تھا کہ جیسے اس نے زندگی گزاری، اگر کسی غلام کو بھی گزارنی پڑتی تو وہ بھاگ جاتا، مگر سقراط شاید ہی کبھی ایتھنز کے دروازوں سے باہر گیا ہو۔ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یونان کے روایتی شہریوں کی طرح خوبصورت اور پرکشش نہ تھا، بلکہ وہ جسمانی لحاظ سے بھدا اور بدصورت تھا۔ اس لیے بچپن میں اس کے اسکول کے ساتھی اسے مینڈک کہا کرتے تھے۔ اس کے قریبی دوست کرائٹو نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی سے بے فکر اور لاپرواہ تھا۔ اس کے چھوٹے قد پر بے ترتیب شکنوں سے پر لباس ہوتا، اس کے ہونٹ موٹے اور کھردرے تھے، اس کی گردن کندھوں میں دھنسی ہوئی تھی، آنکھیں بڑی بڑی اور حلقوں سے ابری ہوئی تھیں، اس کی ناک چپٹی اور پیشانی چھوٹی تھی، اس کی داڑھی بے ترتیب اور الجھی ہوئی ہوتی، اس کا لبادہ عموماً اس کے جسم سے ڈھلکا ہوا رہتا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا کہ یہ دیوتاؤں کی مرضی ہے کہ میں ایسا ہوں، کیونکہ ہر مخلوق کو خلق کرنے والا خود بہتر سمجھتا ہے کہ مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اس بھدے اور بے ڈول جسم کے اندر بہت ہی خوبصورت، نیک، سچائی اور بصیرت سے بھرپور روح تھی۔ لوگ کہتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا نیک، شریف، تحمل مزاج اور عالم شخص نہیں دیکھا۔ اس نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربان، اور وہ معاشرے کو ایک ایسا ادارہ قرار دیتا تھا جس میں تمام افراد ایک دوسرے کو خوشی فراہم کریں۔ اس کی قوت ارادی بھی بہت طاقتور تھی۔ وہ اپنے مخالفین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اگرچہ سقراط کے دور کا معاشرہ انتشار اور بدنظمی کا شکار تھا، لیکن ایسے حالات میں اس کی اخلاقی خوبیوں کی بدولت اس کی ہر جگہ عزت کی جاتی تھی۔ وہ انتہائی خودداد ذہانت کا مالک تھا۔ وہ جہالت کو برائی قرار دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا خالق نے مخلوق کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔
اس کے قابل ترین شاگرد افلاطون کا کہنا ہے کہ سقراط ایک بہت بڑا محب الوطن بھی تھا۔ دوستو، تاریخی روایات میں سقراط کے لڑکپن کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے حوالے سے ایک واقعہ سقراط کے بچپن کے دوست اور ہم مکتب کراچیو نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اور سقراط ایک دن کمہار کے چاک کے پاس سے گزر رہے تھے۔ کمہار نے نرم نرم ملائم مٹی کا ایک لوندا چاک پر رکھا، چاک کو تیزی سے گھمایا اور مٹی کے لوندے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت مردبان مٹی کے لوندے کی جگہ پر نمودار ہو گیا۔ سقراط نے کہا، ابھی تو چاک پر مٹی کا لوندا تھا، یہ خوبصورت مرتبان آخر کہاں سے آ گیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں، یہ مرتبان کمہار کے ذہن میں تھا اور پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر اس چاک پر آ گیا۔ سقراط نے نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان، کرسی یا کوئی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی۔ سقراط نے ہنر، فن اور تخلیق کے بارے میں جان لیا تھا۔ سقراط خیال کرتا تھا کہ یہ الہامی نشان دیوتاؤں کی جانب سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ دیوتاؤں کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ سقراط جب جوانی میں داخل ہوا تو پھر وہ الہامی نشان کی کیفیت کو سمجھنے لگا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے ضمیر میں اچھائی اور نیکی کے حوالے سے کوئی خاص بات ہے۔ دراصل الہامی نشان کو ضمیر کی آواز کہنا زیادہ مناسب ہے، جو کہ اسے غیر ضروری کام کرنے سے روکتا تھا اور اچھے اور نیک کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سقراط کی اس کیفیت کا چرچا ہونے لگا۔ ایتھنز کے لوگ اس کے متعلق بحث کرنے لگے، لیکن سقراط نے کبھی بھی اپنی اس کیفیت کے حوالے سے نہ کوئی بات کی، نہ ہی کسی کو اس کیفیت کی تفصیل بتائی۔ جہاں تک سقراط کی شادی کی بات ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایتھنز کے رواج کے مطابق سقراط نے جوانی میں مرٹو نامی خاتون کے ساتھ شادی کی، جو طاعون کی وبا میں مر گئی۔ پھر سقراط نے دوسری شادی 45 سال کی عمر میں زینتھی پے نامی خاتون سے کی۔ یہ خاتون سقراط سے عمر میں تقریباً 20 سال چھوٹی تھی، لیکن خاصی بد زبان تھی۔ بیوی کی بد کلامی سے سقراط کے تحمل کو مزید تقویت ملی اور وہ اپنی بیوی کی بد کلامی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا۔ سقراط کی دوسری شادی سے 3 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ سقراط کی بیوی زینتھی بھی سقراط کے ساتھ ہی بد کلامی نہ کرتی، بلکہ سقراط کے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بھی بد کلامی کرتی تھی۔ وہ اپنی بد کلامی کی وجہ سے پورے ایتھنز میں مشہور تھی، اس لیے لوگ اس کی بد کلامی سے زیادہ ناراض نہ ہوتے۔ سقراط کی عمر 50 سال ہو چکی تھی۔ کسی معاشرے میں اتنا وقت گزارنے کے بعد اس شخص کے کردار، شخصیت اور معاملات کے بارے میں لوگ اسے مکمل طور پر جان جاتے ہیں۔ سقراط بھی ایسا ہی شخص تھا جس کی عادات و کردار کے بارے میں اس معاشرے کے لوگ اس کے بارے میں متفق رائے رکھتے تھے کہ سقراط کردار، گفتار، عقل و خرد اور اخلاق کے حوالے سے بہترین انسان ہے۔ وہ لوگوں کو انصاف اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس کے ساتھ جو بھی گفتگو کرتا وہ خوشی اور لطف محسوس کرتا تھا۔ اس کی روح کی بالیدگی اور ذوق و جمالیات نے اس کے گفتار و کردار میں ایک خاص جاذبیت اور حلاوت پیدا کر دی تھی۔ دوستو، تاریخی کتب میں سقراط اور افلاطون کا ایک واقعہ یوں منقول ہے۔ کہتے ہیں ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے یہ جو بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم یہ بات جو بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا،
گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری کسوٹی، یہ بتاؤ یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دوستو، سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پورا اترتی تھی تو وہ بے دھڑک بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پورا نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ دوستو، موجودہ دور میں سقراط کی کوئی تنصیف موجود نہیں، تاہم اس کے نظریات آج بھی مشہور ہیں۔ سقراط کے چند افکار و نظریات آپ کو بتاتے ہیں۔ سقراط کے نزدیک روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ سقراط کہتا ہے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ سقراط کے نزدیک حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہا ہے۔ سقراط کہتا ہے جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ سقراط کا نظریہ ہے کہ نیکی علم ہے، اس لیے اس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ خیر و شر کے اصول عقلی طور پر لوگوں کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے ظلم کرنا ظلم سہنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اسی طرح سقراط کا ماننا ہے کہ بدی کرنے کے بعد سزا پانا بنسبت بچ نکل جانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ سقراط کا کہنا ہے سچا آدمی موت سے نہیں بلکہ بدعمالی سے گھبراتا ہے۔ سقراط کہتا ہے نیکی عقل ہے اور بدی جہالت۔ اسی طرح سقراط کا کہنا ہے کہ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے اور بدی آپ ہی اپنی سزا۔ دوستو، سقراط کے بارے میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ کبھی وہ بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا تھا۔ اسے اپنے شہر اور ملک سے انتہائی محبت تھی۔ وہ ایک دفعہ اپنے دوست زینوفن کی دعوت میں گیا تو اس دعوت میں بہت سے امراء اور خوبصورت نوجوان بھی تھے۔ جب کسی نے اس کی بدصورتی کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا، میں اندر سے خوبصورت ہوں، میرے ساتھ حسد نہ کرو۔ دراصل یہ اس کا مزاحیہ انداز تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کی ذات میں مزاح کا پہلو بھی نمایاں تھا۔ زینوفن کا کہنا ہے کہ سقراط علوم سائنس کا آقا ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کا قول اور عمل خیر مقدس نہیں ہے۔ سقراط خدا کی موجودگی کے بارے کہتا ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی فطرت میں وہ موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خدا انسان کی روح میں رہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں عقیدے کی بجائے علم پر یقین رکھتا ہوں۔ نیک عمل میں خدا کی ذات موجود ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سقراط وہ خوش قسمت ترین انسان ہے جسے فادر آف فلسفی کہا جاتا ہے، یعنی اسے فلسفے کا سب سے بڑا استاد یا باپ کہا جاتا ہے۔ سقراط ایسے کیا سوالات پوچھ رہا تھا کہ جس کا انسانی تاریخ پر اب بھی بہت برا اثر ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ وہ انسان جو شک کرتے ہیں، جو سوال اٹھاتے ہیں، حقیقت میں وہی انسان ہیں جو اپنے آپ کو سچائی کے راستے پر ڈالتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان شک کرتا ہے تو پھر وہ سوال کرتا ہے، اس سوال کے نتیجے میں جواب ملتا ہے، اور پھر اس جواب سے مزید سوال پیدا ہوتے ہیں جو مزید جواب دیتے ہیں۔ اس طرح انسان سچائی کی جد و جہد کے سفر پر چل نکلتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ سچائی کو تلاش کر لیتا ہے۔ سقراط کے مطابق انسان وہ ہے جو مسلسل سچ کی جد و جہد میں سفر جاری رکھے اور اس سفر کے دوران وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھے۔ سقراط کہتا ہے کہ دنیا کے ہر فلاسفر کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے سماج، تہذیب، روایات اور کلچر پر سوالات اٹھائے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے وہ یہ تمام سوالات اپنے آپ سے کرے۔ جب کوئی اپنے آپ سے سوال ہی نہیں کرے گا تو اسے جواب کیسے ملیں گے؟ سقراط کہتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا سوچتا ہی نہیں کہ میں جانتا ہوں، لہٰذا اس بارے میں سوال کرتا ہوں۔ سچائی اور گہرائی تک پہنچنے کی پہلی کوشش کا نام ہی یہ ہے کہ سوال کیا جائے۔
دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ سقراط نے اپنے زمانے میں بنیادی اخلاقی اصولوں اور قوانین پر سوالات اٹھائے۔ اس نے اپنے سماج کے نوجوانوں سے سوال کیا کہ اچھائی کیا ہے، علم کیا ہے، دانائی کیا ہے، بہادری کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا انتہائی ذہین و فطین انسان تھا، لیکن ہمیشہ اپنے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ جب بھی وہ کسی سے ملتا تھا تو اس طرح بات کرتا تھا کہ جیسے اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ ہمیشہ دوسرے انسان سے سوال کر کے اس سے اس کا نقطہ نظر پوچھتا تھا، پھر اسی کے نقطہ نظر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ وہ تو صرف سوال کرنا ہی جانتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کے ذہن میں جو خیال ہے وہ اس خیال کو پیدا کرنے میں اور اسے نکھارنے سنوارنے میں انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ سقراط کے فلسفے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ اچھائی صرف علم ہے اور علم حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ علم بذات خود ایک بنیادی اور اچھی چیز ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جو زندگی علم حاصل کرنے میں گزار دی جائے حقیقی معنوں میں وہی زندگی ہے۔ علم والی زندگی انسان کو خوشی دیتی ہے، اسے سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا مصنوعی سرگرمی ہے، انسان کی زندگی کا اصل مقصد علم حاصل کرنا ہے۔ دوستو سقراط کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان جان بوجھ کر برا کام نہیں کرتا، انسان برائی کا کام اس لیے سر انجام دیتا ہے کہ وہ علم سے محروم ہے۔ بنیادی طور پر جاہل انسان ہی برائی کا کام کرتا ہے۔ علم انسان کو اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی سماج یا ریاست میں برائی نظر آئے تو اس کا حل یہ ہے کہ تمام انسان علم کے راستے پر آ جائیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ سقراط کے مطابق علم سے تمام سماجی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ سقراط کے ان سوالات کی وجہ سے قدیم یونان کی شہری ریاست ایتھنز میں نوجوان سوالات اٹھانا شروع ہو گئے تھے۔ سقراط کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا تھا۔ سقراط کی ان باتوں کی وجہ سے اس زمانے کی ایتھنز کی سیاست پر بھی اثر پڑ رہا تھا۔ سقراط نے جب اپنے زمانے کے اصولوں، قوانین، مذہب اور رسم و رواج پر سوال اٹھائے اور انہیں غلط کہا تو اس پر سزائے موت سنا دی گئی۔ اس پر الزام یہ تھا کہ وہ یونان کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر الزام یہ تھا کہ وہ یونان کے مذہب پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ یونان کی بنیادی روایات کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایتھنز کی شہری ریاست کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر سقراط کو کھلی چھٹی مل گئی تو وہ نوجوانوں میں انقلاب برپا کر دے گا، جس سے اشرافیہ اور مذہبی ٹھیکیداروں کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ریاست کی طرف سے سقراط پر الزام لگایا گیا کہ وہ قدیم یونان کے دیوتاؤں کا مخالف ہے اور ان کے خلاف نوجوانوں کو بھڑکاتا ہے، جسے نوجوان دیوی دیوتاؤں سے رشتہ توڑتے ہیں۔ ریاست کی طرف سے سقراط کو غدار اور کافر قرار دیا گیا اور اس طرح اس کا ٹرائل شروع ہوا۔ اب عدالت لگ چکی تھی، چاروں اطراف نوجوان تھے، درمیان میں سقراط کھڑا تھا۔ سقراط سے کہا گیا کہ وہ یہ تمام الزامات کو تسلیم کرے اور معافی مانگے۔ سقراط نے معافی مانگنے کی بجائے لوگوں کے سامنے قدیمی یونان کے قوانین، اصولوں، مذہب اور روایات کے خلاف سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ اس پر کورٹ کے جج سقراط پر بھڑک اٹھے۔ فیصلہ سنایا گیا کہ سقراط کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یا تو وہ زہر کا پیالہ پی لے اور مر جائے یا پھر ایتھنز کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ اب وہ جیل میں تھا، چاروں طرف اس کے شاگرد تھے جو رو رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ پکڑا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ زہر کا پیالہ پینے سے پہلے اس نے خود اپنے آپ کو نہلایا، اس کے بعد جیل میں نہا دھو کر بیٹھ گیا اور آرام سے زہر کا پیالہ پی لیا۔ اس طرح اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس سے اس کے شاگردوں نے کہا کہ سقراط کسی اور علاقے میں چلا جائے تو زندگی کے آخری لمحات میں اس کا کہنا تھا کہ سچا فلاسفر وہ ہوتا ہے جو علم سے پیار کرتا ہے اور موت سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، میرے پیارے شاگردوں، اگر میں کہیں اور بھی چلا گیا تو وہاں جا کر بھی سوال اٹھاؤں گا، پھر ریاست مجھے عدالت میں لے جائے گی اور ریاست کی عدالت وہی کرے گی جو اس وقت میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ غلط روایات اور اصولوں کے خلاف موت کی قربانی دینا کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ 200 روایات کے مطابق سقراط کے آخری الفاظ یہ تھے کہ سزا کے نتیجے میں میری روح میرے جسم سے آزاد ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے سے یونان کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ دوستو یاد رہے کہ سقراط دنیا کا وہ واحد فلاسفر ہے جس نے علم کی خاطر جان قربان کر دی۔ اس کی اس عظیم قربانی کو انسانی تاریخ میں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ سقراط کو فلسفی کا پہلا شہید ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔
दोस्तों ये तकरीबन 700 मुरब्बा मील और 3.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल यूरोप की तारीख में पहली जमहूरी रियासत एथेंस में रूनुमा होने वाले इस अलमिया की कहानी है, जिसमें सुकरात को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया। ये 399 कबले मसीह का अहद है, जब सुकरात अपनी ज़िंदगी की 70 बहारें देख चुका था। एथेंस पर पेलोपोनेशी जंग और बदनाम ज़माना 30 अमायद की हुकूमत के खात्मे के बाद जमहूरियत के दोबारा लौट आने से सियासत, मज़हब और अखलाक के मुरव्वजा असूलों पर तनकीद शुरू हो गई थी और नई रोशनी का इल्म बरदार तबका सोफिस्ताइत वजूद में आ चुका था। सोफिस्ताइत के बरक्स अफलातून ने 40 साल तक एकेडमी में फ़लसफ़े और रियाजी की तदरीस की जिम्मेदारी उठाई और 81 साल उम्र पाई। सुकरात की सारी हिकमत का निचोड़ ये है कि अपने आप को पहचानना नेकी है और नेकी इल्म है। सुकरात ने सारी उम्र एथेंस की वर्जिश गाहों, तफरीह गाहों, कहवा खानों और दीगर अवामी इज्तमात में इल्म व हिकमत, नेकी व बदी और हक़ व तसव्वुफ़ जैसे मौज़ूआत पर लोगों और ख़ुसूसन जवानों से बहस व मुबाहिसा करने और ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाने में सरफ कर दी। इसी पादाश में लायकिन, मजहबी ख़तीब, सियासी रहनुमा और मामूली शायर ने मुकदमा दर्ज करके इल्ज़ाम लगाया कि सुकरात नौजवानों के अखलाक को बिगाड़ता है, कौमी देवताओं को नहीं मानता और नया खुदकार देवता मुतारिफ कराता है। 399 कबले मसीह में 500 जजों पर मुश्तमिल जूरी ने सिर्फ एक दिन की समात में 110 की अक्सरियत से सुकरात को सजाए मौत सुनाई। दोस्तों तारीख बताती है कि सुकरात को मौका दिया गया कि एतराफ़ जुर्म करके तख़फ़ीफ़ सज़ा के लिए रहम की दरख्वास्त करे, जिला वतनी को तरजीह दें और या सजाए मौत को कबूल करे। सुकरात की दीदा दलेरी काबिल दीद है कि उसने मुतालबा किया कि सरकारी खर्च पर उनको मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर ऐवान बल्दिया में रखें, यानी कि वो अपने असूलों से किसी कीमत पर पीछे नहीं हटे। हालांकि क्रिएटिव ने जेल में सुकरात को बहुत समझाया कि सजाए मौत से बचकर कोई और रास्ता इख्तियार करे, मगर यह सुकरात के असूलों के खिलाफ था। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सुकरात का ज़्यादा वक्त एथेंस के बागात और माबदों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीब व गरीब फ़लसफ़ी अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फ़लसफ़ा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने की बजाय उनसे पूछता ज़्यादा था। उसके सवाल ही उसका फ़लसफ़ा था। सारी ज़िंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि डेल्फी के माबद में एक आवाज़ सुनी गई है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपने बेइल्मी का एहसास है। दोस्तों बाज़ मुहक्किकीन ने सुकरात के बारे में लिखा है कि कुरान करीम में जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का नाम आया है वो सुकरात ही है। ये एक अलग बहस है और अलग धागे के मुतकाज़ी, मगर इस धागे का उन्वान है सुकरात को जहर का जाम क्यों पीना पड़ा। इस हवाले से हमने आपको मकालमात अफलातून की रोशनी में बताने की कोशिश भी की है। आपको बताते चलें कि मकालमात अफलातून में पहले मकालमे को छोड़कर बाकी तमाम तकरीबन सुकरात की ज़िंदगी के आखिरी आयाम से मुतल्लिक हैं। सुकरात पर एथेंस की अदालत ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें सरे फहरिस्त था कि तुम हमारे नौजवानों को बहका रहे हो। कहा जाता है कि एथेंस में उन दिनों दानाओं की बड़ी कदर थी। प्रोटागोरस जैसे सोफिस्ताइयों से सीखने के लिए लोग अपने बच्चों को भेजते और मुआवज़ों में खेत, घर, सोना, घोड़े, जानवर, कर्ज कुछ भी देने को तैयार हो जाते। सुकरात को उन्हीं दिनों एक काहिना ने बशारत दी थी कि सुकरात तुम एथेंस के सबसे बड़े दाना हो। सुकरात को काहिना की बात पर यकीन न आया। उसने फैसला किया कि वो खुद इस बशारत की तहकीक करेगा। वो एथेंस के सारे बड़े बड़े दानाओं के पास गया और उनसे एक ख़ास किस्म के तरीक़ाकार के मुताबिक बहस का आगाज़ किया। वो जहाँ जाता सामईन पर छा जाता। इस अमल से एथेंस के नाम नेहाद दाना भड़क उठे। उन्होंने सुकरात के ख़िलाफ़ माहौल बनाना शुरू कर दिया। करते करते वो सुकरात के ख़िलाफ़ 3 बड़े इल्ज़ाम उठाने में कामयाब हो गए। ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। नंबर 2, ये हमारे देवताओं को नहीं मानता। नंबर 3, ये एक अलग खुदा का तसव्वुर पेश करता है।
जिसे किसी ने नहीं देखा। रिवायात के मुताबिक एक बड़ी अदालत लगी, पूरा शहर जमा था। सुकरात को सबके सामने सफाई पेश करना थी। सुकरात सफाई के दौरान अपनी दानाई से मजमे पर छा गया, मगर होनी को कौन रोक सकता था। सुकरात के खिलाफ एक नौजवान को बतौर गवाह पेश किया गया कि सुकरात ने उस नौजवान को गुमराह किया है। बस फिर तो जुर्म साबित हो गया। रिवायात बताती हैं कि सुकरात को 2 ऑप्शन दिए गए, शहर छोड़ दो या जहर का प्याला पी लो। सुकरात जहर का प्याला पीकर लाफानी हो गया और उसे जहर पिलाने वाले तारीख के सफ़ात में गुम हो गए। जहर का प्याला पीने के बाद उसने कहा, सिर्फ जिस्म मर रहा है लेकिन सुकरात जिंदा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुकरात की सजाए मौत का मामला मौरखीन ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया है। सुकरात की मौत के हवाले से एक रिवायत यूं भी मनकूल है। कहते हैं, एक सुबह जब सुकरात बाजार में आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ एक करारदाद जुर्म चस्पा की गई है। सुकरात ने जुर्म का इर्तकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो उन देवताओं की परस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। उसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म उसका ये है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सज़ा मौत है। रिवायात बताती हैं कि इस इल्ज़ाम आराई के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक अनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। उसको सुकरात के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ था। बात यह है कि सुकरात ने उसके बेटे को मशवरा दिया था कि वो खालों और चमड़े का काम छोड़कर फ़लसफ़े से नाता जोड़े। अनीटस का इसरार था कि उसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हो गई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा शुरू हो गया। सुकरात चाहता तो मौत की सज़ा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सज़ा पाने वाला कोई शख्स जिला वतनी को मुतबादिल सज़ा के तौर पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सज़ा मिलती थी उसको ये इख्तियार भी मिल जाता था कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए और यूं मौत की सज़ा से बच जाए। सुकरात ये इख्तियार कर सकता था, मगर वो इस तरह बच निकलने पर तैयार नहीं था। उसका वक्त आ चुका था और वो जाने के लिए तैयार था। जब सुकरात की ज़िंदगी का आखिरी दिन आया तो उसके कई शागिर्द उससे जेल मिलने के लिए आए। शागिर्द सुकरात के गिर्द जमा हैं। सुकरात उनमें से एक को अपने पास बुलाता है, उसके बालों को छूता है और साथ ही साथ ज़िंदगी, मौत और रूह की अब्दियत के बारे में अपने ख्यालात बयान करता है। वो कहता है कि मौत तो अब्दी नींद है, वो खुद फरामोशी की मीठी अब्दी कैफियत है जिसमें कोई ईज़ा रसानी नहीं, कोई जुल्म और नाइंसाफ़ी नहीं, कोई मायूसी नहीं और ना ही दुख दर्द है। या फिर वो ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजर कर हम ज़मीन से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। वो ऐसी गुलाम गर्दिश है जो हमें सीधी खुदा के ईवान में ले जाती है। और दोस्तों, वहाँ किसी को उसके ख्यालात के बाइस सलीब नहीं चढ़ाया जाता। लिहाजा हंसो और मेरे जाने पर अफसोस ना करो। जब तुम मुझे कब्र में उतारोगे तो जान लेना कि तुम बस मेरे जिस्म को दफन कर रहे हो, मेरी रूह को नहीं। जब उसको मौत की सज़ा दी गई, उसके शागिर्द जेल की कोठड़ी में उससे मिलने आए। एक शागिर्द ने कहा, अफसोस हमारे उस्ताद को बेगुनाह मारा जा रहा है। सुकरात ने ज़ेरे लब तबस्सुम के साथ कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं गुनाह करने के बाद मारा जाऊं? मरने से चंद लम्हे पहले सुकरात के एक शागिर्द ने उससे पूछा, आपको कहाँ दफन किया जाए? सुकरात ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे हाथ आ जाऊं तो जहां जी चाहे दफन कर देना। सुकरात ने हंसते हुए अपने रोते हुए शागिर्दों के सामने जहर का प्याला पी लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुकरात की मौत का ये वाक़या एथेंस में 404 कबले मसीह पेश आया था। बाज़ रिवायात ये भी बताती हैं कि सुकरात ने अदालत में जजों से कहा कि अगर आपका ख्याल है कि मैं सच्चाई की तलाश तर्क कर दूंगा तो मेरा जवाब ये है कि ए एथेंस वालों, मेरी तरफ से शुक्रिया, मगर मैं अल्लाह ताला की ताबेदारी करूंगा जिसने बकौल मेरे मुझे सच्चाई के लिए चुन लिया है, और जब तक सांस और कुव्वत बाकी है मैं इस फ़लसफ़े से दस्तबरदार नहीं हूँगा। मैं अपनी तबलीग जारी रखूँगा। मैं नहीं जानता मौत क्या है। हो सकता है मौत एक अच्छी शय हो जिसे मैं एक बुरी शय समझता हूँ, और ना ही मैं उससे खौफज़दा हूँ, मगर मैं ये बात समझता हूँ कि किसी को उसके फ़राइज़ से रोकना बुरा रवैया है। यह भी मुमकिन है जिसे मैं बुरा समझता हूँ वो एक अच्छी शय हो। रिवायात बताती हैं कि सुकरात ने खुद कहा, मुझे वो सज़ा दी जाए जिसमें अवाम का मफाद शामिल हो।
کہتے ہیں سقراط کے ایک شاگرد نے جرمانے کا انتظام بھی کیا، لیکن سقراط نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ تقریر میں عدالت کا مذاق بنایا، جس پر عدالتی حکام مزید برہم ہو گئے۔ اب عدالت کو غصہ آ گیا اور سقراط کو ایتھنز کی سب سے بڑی سزا زہر پینے کی سزا سنا دی۔ اس نے یہ سزا بھی خوشی سے تسلیم کر لی۔ اس نے ججز سے کہا کہ اب میرا وقت جانے کا آ گیا ہے تاکہ تم لوگ زندہ رہ سکو۔ بعض روایات کے مطابق سقراط کو زنجیروں میں جکڑ کر 3 ہفتوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران بھی سقراط نے دوستوں اور شاگردوں سے انتہائی پرسکون انداز میں ملاقاتیں جاری رکھیں اور انہیں ہمیشہ پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ آخری دن جب اس کی بیوی تھیپی اور اس کا چھوٹا بیٹا اس سے ملنے آئے تو سقراط بہت دیر ان کو گلے سے لگا کے روتا رہا اور بعد میں کراتو سے کہا کہ انہیں گھر چھوڑ آئے تاکہ وہ اس کی موت کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ دوستو، بعض روایات کے مطابق کراتو نے سقراط کو جیل سے بھگانے کا بھی انتظام کیا، مگر سقراط نے کہا کہ اسے ریاست کے قانونی ادارے نے سزا دی ہے اور اس پر ریاست کے قوانین کا احترام لازم ہے۔ آخری وقت میں وہ بستر سے اٹھا، پاؤں پہ بدی زنجیر کو ہاتھ سے ہلایا اور اس درد کو محسوس کرنے لگا جو اسے بنا کسی جرم کے دیا گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے شاگردوں اور دوستوں نے سقراط سے زندگی، موت اور انسان کی لافانی حیثیت کے بارے سوال و جواب شروع کر دیا، جن کا سقراط نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ سقراط اٹھا، غسل کرنے گیا، واپس آیا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور یہی وقت پھانسی کے لیے متعین تھا۔ ایک انکوائری افسر اندر آیا، سقراط سے اپنے سخت رویے پر معافی مانگی اور روتے ہوئے اسے الوداع کہا۔ اگرچہ آخری وقت میں بھی اس کے شاگرد کراتو نے سقراط کو زہر کا پیالہ پینے سے روکا، مگر سقراط نے یہ تاریخی جملے کہتے ہوئے موت کو سینے سے لگا لیا کہ ہمیشگی کی زندگی کے لیے مرنا برحق ہے، لہٰذا میں اس موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موت کا پیالہ پیا اور یوں سچے اخلاقی فلسفے کا بانی، جس کا بعد کے طبیعیاتی فلسفے سے کوئی تعلق نہ تھا، سقراط ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس کے شاگرد افلاطون نے سقراط کے آخری 3 سب سے اہم لیکچرز اپالوجی، کریٹو اور فیڈو کو اپنی کتاب مکالمات افلاطون میں یکجا کر دیا تاکہ سقراط کے نظریات آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکیں اور سقراط کو ہمیشہ پڑھا اور سمجھا جاتا رہے۔ آئیے آپ کو افلاطون کے چند مکالمات کی روشنی میں سقراط کی کہانی بتاتے ہیں۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ایتھنز کی ایک ورزش گاہ میں سقراط ہیپوتھالس اور اس کے محبوب لائسس کے ساتھ اس بنیادی نقطے پر بحث کرتا ہے کہ دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے اور ایک انسان کی قدر کس وجہ سے ہوتی ہے۔ سقراط لائسس کو سمجھاتا ہے کہ دوستی نیکی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور نیک آدمی کو ہر شخص اس کی نیکی کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔ انسان کی قدر علم اور نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستی کے لیے سقراط ہیسیڈ کا فلسفہ ازداد تفصیل سے پیش کرتا ہے اور فلسفہ امثال کو رد کرتا ہے، پھر امثال کو صحیح کہہ کر ازداد کو رد کرتا ہے اور دوستی کے لیے دوستوں کا ہم طبع ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔ وہ ہم طبیعتی کے لیے یکساں خواہشات اور یکساں محرومیوں کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ افلاطون نے مکالمات کے ذریعے لائسس اور ہیپوتھالس کو بطور علامت پیش کر کے معاشرے میں دوستی کا درست معیار بتایا ہے۔ سقراط مخرب الاخلاق نہیں بلکہ مہذب الاخلاق تھے، جو اس وقت کے مذہبی، سیاسی اور نام نہاد ادبی حلقوں کو راس نہیں آیا۔ افلاطون کے ایک اور مکالمے میں سقراط کو سامنا یوتھائی فرو سے ہوتا ہے، جو ایک قتل کے سلسلے میں اپنے والد پر مقدمہ کرنا چاہتا ہے اور اس کام کو دینداری سمجھتا ہے۔ یوتھائی فرو اپنے والد سے کئی اختلافات رکھتے ہیں اور سقراط اس کو سمجھاتا ہے کہ جس مسئلے کا ریاضیاتی اور سائنسی حل نہ ہو وہ اختلافات اور نفرتوں کا سبب بنتا ہے۔ دراصل یوتھائی فرو دیوتا کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ دینداری اس کے ہاں مقدس ہے۔ سقراط کی رائے ہے کہ دینداری اس لیے پسند کی جاتی ہے کہ یہ دینداری بذات خود مقدس ہے، نہ کہ اس لیے کہ دیوتا اسے پسند کرتا ہے۔ دوستو، افلاطون کے مطابق سقراط اسٹالینس کا نظریہ بھی رد کرتا ہے کہ کسی فرد کا احترام اس کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ ان کے مطابق خوف احترام کی وجہ سے ہوتا ہے تاکہ بدنامی، رسوائی اور ذلت نہ ہو۔ یوتھائی فرو دیانتداری کو مذہب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ مذہب ایک فن ہے جو دیوتاؤں اور ان کے اقوال و افکار اور نظریات کا خیال رکھتا ہے۔ اس فن کے ماہر مذہبی پیشوا ہوتے ہیں اور اس فن سے فنکار کو فائدہ ہوتا ہے۔
آخر میں سقراط یوتھائیفرو کے ساتھ کیے گئے مکالمے سے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ مذہبی دینداری لین دین کا علم ہے جس کے ذریعے انسان اور دیوتا آپس میں لین دین کرتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں دیوتا حسد کر کے انسان سے خفا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے لائکن کے وضع کردہ قانون پر میلیٹس کو گواہ بنا کر انائٹس سقراط کو زہر پینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یوں سوچنے اور بولنے والے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں اور تقلید کرنے والے زندہ رہتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں سقراط کی موت کے واقعے سے ملتے جلتے کئی واقعات ہیں کہ جذبات میں غلط فیصلے تو کر لیے گئے لیکن بعد میں ان فیصلوں پر پچھتانا پڑا جو بے سود تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد فیصلوں پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے چند ایسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو سقراط کے واقعے جیسے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی، البتہ وقت گزر گیا۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والس کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والس ہار گیا اور وقت گزر گیا۔ اس کے علاوہ گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی، البتہ وقت گزر گیا۔ اسی طرح تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جورڈانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، البتہ وقت گزر گیا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ اس کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش فرمائی۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری عقبہ بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے اور وقت گزر گیا۔ اسی طرح تاریخ گواہ ہے کہ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتہ کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سردے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ دوستو، یاد رکھیں، تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی،
मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज़्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद उसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज अबेरडीन से लेकर एडिनबरा तक विलियम वॉल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। गैलीलियो पर कुफर के फतवे लगाने वाले चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुकी है। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गैलीलियो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत। ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नज़रिया दुरुस्त था और उसे अजियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत और दौराहे पर खड़े थे। इसी तरह तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुजाअत और दलेरी का इस्तिआरा हैं। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है। इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातेह हैं। जिस अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग उसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही सिमत में खड़ा है और कौन तारीख के गलत दौराहे पर है, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का आलमबरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि यह बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफ़ी को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद अलबत्ता जब कोई मौर्रख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हमसे कोई भी जिंदा नहीं होगा। सो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों ना खुद को हम एक बेरहम कसौटी पर परख लें और देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था। कहीं हम ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक पर कोड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम इब्ने रुशद के खिलाफ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े। कहीं हम तारीख की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बड़े ज़रफ़ का काम है, जिसकी आजकल शदीद कमी है। वक्त तो गुजर ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किसी बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।